آپ نے بھی مجھے اس وقت ٹائم دے دیا جب وہ غیر مسلم ہمارے ساتھی نکل رہے ہیں. بھائی صاحب مجھے تو علام نہیں آ رہا تھا کہ وہ واک آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساتھ جو ہے نا برامن تنگی کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بیٹھے آپ تو چرسد دیکھیں. جی حاجی صاحب آپ اگر ابھی بات نہیں کرتے ہیں تو کسی اور کو دیتا ہوں، پھر بعد میں کریں جب آ جائے. سر نہیں چھوڑ دیں، یہ جو جانے والے اس کو جانے دو. فیصل صاحب ہر دن آپ کو ٹائم سب سے پہلے معاف تو کریں، آپ کے ساتھی بھی ہیں. جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے اکلوتے منسٹر صاحب کو نئی ڈریس پہننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے منسٹر صاحب طاقت لے دیا ہے. آئیں منا کے اپنے ساتھیوں کو. ایک ہی رحمت تھا، وہ بھی چلا گیا. شہر میں ٹوٹل 100 رحمت ہوتے ہیں، 99 یہاں پہ ہوتے ہیں اور ایک وہاں دیہات میں ہوتا ہے. وہ بھی رات کو یہاں پہ آ جاتا ہے، وہ خالی رہ جاتا ہے. اسی طرح یہ کرسی خالی رہ گئی. تو میں ان کا جو ہے نا اعلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فکر نہ کریں، صاحب کی ساری باتیں سن لا رہے ہیں. یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر کیوں ڈالا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہوں جو وہ سہ سکتا ہے، وہ اٹھا سکتا ہے. تو میرے خیال میں منسٹر صاحب اٹھا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ منسٹر صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ منسٹر ریلوے صاحب جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے، لیکن میرے خیال میں دروازے تو کھلے ہیں لیکن وہ نہیں ملتا. جب آپ جائیں گے وہاں پہ تو پتہ چل جائے گا کہ دروازے تو کھلے ہیں. لوگ دروازوں کے لیے تو نہیں جاتے، نہ کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. لوگ تو منسٹر کے لیے جاتے ہیں، منسٹر بیٹھتا نہیں ہے. دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت نہیں، بند کرے تو بہتر ہے، کیونکہ نہ وہ فون اٹھاتا ہے نہ فون کا واپس جواب دیتا ہے. یہ میرا خود اپنا ذاتی گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، اور میرا یہ ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوروں کا اور کتوں سلیم صاحب نوٹ کر رہے ہیں بات. سر ٹھیک ہے، سوروں کے اور کتوں کے بارے میں کافی ٹائم ضائع بھی ہو گیا. اس کے اوپر خرچہ بھی ہم نے سن لیا کہ بہت آتا ہے. تو میرا تجویز یہ ہے کہ ان کو ایسے ممالک میں بھیجائیں جہاں ان کا قدر ہو. یہاں پہ قدر نہیں ہے ان چیزوں کا. تو میرے خیال میں اس سے ذرا مبادلہ بھی آئے گا اور ان ملکوں کو فائدہ بھی ہوگا، اور ہمارا کروڑوں روپے نقصان بھی اس کے اوپر ہم جو بناتے ہیں وہ نہیں ہوگا. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں محترم جناب شہباز شریف کا مشکور ہوں کہ وہ پشاور کے حادثے کے فوراً بعد جا کر وہاں پہ جو پولیس لائن میں واقع ہوا تھا اس کے اوپر اس نے خود جا کے وہاں پہ ملا، مریضوں کے ساتھ گیا، وہاں کے لیے اس نے وہ کیا. پھر اس کے بعد اپیکس کمیٹی میں یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے. اور آل پارٹی کانفرنس پتہ نہیں کہ منسوخ کیوں ہوا، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے. اور سب کو میں پی ٹی آئی کے بھائیوں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے اور تاکہ ملک کے مسائل حل ہو جائے. جناب چیئرمین صاحب میں تھوڑا آگے جاؤں گا، کیونکہ جب وہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ماشاء اللہ لگ گیا تو بہت لوگوں نے اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ اپنے ریزسٹنس وہ کیا. اس کے بعد جب قائد اعظم ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لیا تو اس وقت ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر خان عبدالعلی خان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. اس وقت اس کا نشان تھا لالٹین فاطمہ جناح کا، اور ایوب خان کا تھا پھول. تو اس میں اس نے لالٹین کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ آج بھی لالٹین عوامی اشتعال پارٹی کا نشان ہے. ہم نے یہ کیا ہے اس کے لیے. تو لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا. دوسری طرف جب ضیاء الحق کی مارشل آئی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے جو ہے نا وہ مخالفت کی، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے حکمران کے سامنے بات کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے جانے کے بعد. تو اس میں ہم نے بار بار اس کے مخالفت کی ہے، اور اس کو یہ اس کا کسی بھی ہم نے اس کا وہ تسلیم نہیں کیا. اور اس کے بعد جب جنرل مشرف کا دور آیا تو واقعی یہ بات ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ کل مجھے ٹائم نہیں ملا تو کس نے، میں یہ نہیں کہتا جنرل مشرف کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مطلب اس نے کام ٹھیک کیا ہے، اس نے غلط کام کیا. آئین کو توڑ ڈالا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اس کا قتل کا الزام اس کے اوپر ہے. اس کا اکبر بگٹی صاحب کا قتل کا الزام اس کے اوپر ہے. دو دفعہ آئین شکنی بھی اس نے کی ہے. اس نے مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کو توڑا. اس نے عدلی کے اوپر جو ہے نا وہ کیا، اس نے لفو کے اوپر جو ہے نا ججوں سے حلف لیا. یہ سارے کام جو ہے نا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری سب اس نے کیے. لیکن
जब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो जिंदा था तो किसने उनका साथ दिया? जब वो जिंदा था, जब वो ताकत में था, जब हमें वो दिन भी याद है कि कराची में पुख्तूनों का खून बहाया गया, कराची में पुख्तूनों का खून बहाया गया, और इसने एकदम जो है ना इस तरह कहे कि मैं मजबूत हूँ और मुक्ति दिखा दी इसने, बजाय इसके कि वो इसके ऊपर इजहार निदामत करते, उनने मुक्के लहराए। इतना वो अपने आप को ताकतवर समझता था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। लेकिन हम ये जनाब चेयरमैन साहब मैं कहता हूँ कि जब इसके बावजूद वो इस दुनिया से चला गया, हमने तो ज़िंदगी में उसको खुशामदीद कहा, हमने तो उसके जब वो ज़िंदा था तो हमने रेड कार्ड पर बिछाकर उसको बाहर भेजा, बग़ैर हिसाब किताब के, बग़ैर मुहासिबे के। किसने भेजा? ये बात। दूसरी बात कि हम ये कहना चाहते हैं कि फिर ये जो है ना, हम अगर मुर्दों के ऊपर बात करते हैं तो मुर्दा तो सब पता होते हैं। हमारे उलमाए किराम मुफ्ती साहिबान से भी मेरा गिला है कि तुम फ़िरऔन की बात करते हो, नमरूद की बात करते हो, अबू जहल की बात करते हो, क्योंकि वो मुर्दे हैं, वो जो ज़िंदा नहीं है। ये जो ज़िंदा लोग यहाँ पे बैठे हैं और लोगों को वही किरदार उनका है, नमरूद का किरदार, फ़िरऔन का किरदार, उसके ख़िलाफ़ तुम क्यों नहीं उठते इस वक्त? जबकि हमारी पार्टी ने हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच का साथ दिया है, और आज भी हम हक और सच का साथ दे रहे हैं। थैंक यू हाजी साहब, जनाब चेयरमैन साहब, बहुत मेहरबानी हाजी साहब, थैंक यू। मैं आपके नोटिस में हाजी साहब 7 मिनट हो गए, बाकी साथी भी हैं हाजी साहब। मैं एक और बात कहना चाहूँ, जब कमर जावेद बाजवा साहब यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी थे, आपको याद होगा कि वहाँ पे एक इन कैमरा सेशन हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको सामने बात कह दी थी, सामने बात उसने कह दी थी। तो मैं वो जो दो बात है तो मैं नहीं कहना था, क्योंकि वो उस वक़्त ऐसे लोग होते हैं कि वो किसी और ने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना बोलना अगर चाहिए तो फिर वो ज़िंदा लोगों के सामने, और जब वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। अभी अब जावेद कमर के ख़िलाफ़ कौन बोलता है? जनरल पेस के ख़िलाफ़ क्या कौन बोलता है? उस वक़्त किसने नहीं बोला? जब आदमी मर जाता है, मुशर्रफ साहब मर गया तो वो फौत हो गया, तो उसका मतलब है कि अमल ख़त्म हो गया इस दुनिया से, वो अल्लाह के साथ उसका मामला है, वो कब्र में जाता है, उसका हिसाब किताब वहाँ होगा। यहाँ पे हमने क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम उसके पीछे फिर बातें ना करो, जब यहाँ से जाए उसका मामला अल्लाह के मजाद नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजाद तो तब है कि गिरतों को ताम। थैंक यू हाजी साहब, मेहरबानी। तो जनाब मैं ये कहता हूँ, थैंक यू हाजी साहब, तशरीफ रखें, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर बहरामंद खान तंगी साहब। सर मैं आपको दे रहा हूं ना, सर मेरी यार सुने, पहले किसी